بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ سورۃ الماعون ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے بھی کئی نام منقول ہیں۔ سورۃ الدین بھی اسے کہا گیا ہے اور سورۃ الیتیم بھی کہا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بہت سے مضامین کی طرف اشارہ ہے۔ جو مضمون آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل مقصد شریعت مطہرہ کا وہ انسانی تہذیب کو سنوارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو پیغمبر مبعوث فرمائے، جو آسمانی کتابیں بھیجیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانی برادری اس طرح اس دنیا میں زندگی بسر کرے کہ کسی دوسرے انسان کو، کسی دوسری مخلوق کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ ہر کوئی اپنے اپنے حق پر اپنے اپنے دائرے میں زندگی بسر کرے۔ تو زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ پیغمبر بھی مبعوث فرمائے اور شریعتیں بھی مقرر فرمائیں۔ اب اس کے بعد ہم یہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ تہذیب کا جو سنورنا ہے یا اصل جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف نظریات کو تسلیم کر لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا کہ بندہ نظریات، عقائد تسلیم کر لے اور عمل ان کے مطابق نہ کرے تو ظاہر بات ہے اس سے اصل مقصد شریعت مطہرہ کا پورا نہیں ہوتا۔ ایک بندہ عقیدے نظریے میں موحد ہو، عقیدے نظریے میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق جانتا ہو، عقیدے نظریے میں وہ قیامت کا قائل ہو، لیکن اس کی عملی زندگی میں نہ توحید نظر آئے، نہ رسالت پر ایمان کا کوئی اثر نظر آئے اور نہ ہی قیامت کا تسلیم کرنے کا کوئی اس کے اوپر اثر نظر آئے، تو ظاہر بات ہے کہ ان عقائد و نظریات کو تسلیم کرنے کے باوجود انسانی معاشرے میں اس شخص کا وجود وہ کوئی خیر والا نہیں ہو سکتا۔ مزہ تب ہے، مقصد تب پورا ہوتا ہے جب انسان ان عقائد و نظریات کے بعد عملی طور پر انسانی معاشرے میں ایسی زندگی بسر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا، اس کے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بول بالا نظر آئے، اس کی زندگی پر، اس کے طرز پر، اس کے چلنے پھرنے میں یہ نظر آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بالادستی کو تسلیم کرتا، حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتا ہے، اپنا پیغمبر مانتا ہے، اور اس شخص کو اس بات کا احساس ہے کہ میں نے ایک دن اپنی زندگی کے بارے میں جواب دینا۔ اصل مقصد تب پورا ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کا حال دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین سے کیا مراد ہے؟ دین سے ایک مراد یہ ہے کہ بدلے کو جھٹلاتا،
یعنی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد میری زندگی کے جو اعمال ہیں، میری جو سیرت کردار رہا، اس کا مجھے کوئی بدلہ ملے گا۔ نیکی کروں گا تو اچھا بدلہ ملے گا، برائی کروں گا تو برا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بدلے کے دن پر ایمان لانا، قیامت کو تسلیم کرنا اور اس بات کو ماننا کہ میرے اعمال کا مجھے بدلہ دیا جائے گا، یہ امن کے لیے، دنیا میں سلامتی کے لیے از حد ضروری ہے۔ اور اس کی اہمیت کا تمہیں احساس تب ہوگا جب اس کا منفی میں جا کر مطالعہ کرو۔ ایک ایسے شخص کو دیکھو کہ جو بدلے کا قائل نہیں ہے، تو اس کا کردار کیسا ہے اس دنیا میں، اس کی سیرت کیسی ہے؟ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہی وہ بدبخش ہے، بدبخت ہوتا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا۔ یعنی انسانی برادری کے اندر جو سب سے زیادہ مستحق رحمت ہے، مستحق شفقت کا ہے، وہ یتیم ہے بیچارہ، جس کے سر سے اس کا باپ کا سایہ اٹھ گیا جبکہ ابھی وہ کمزور تھا، ابھی اسے باپ کی ضرورت تھی، یعنی بلوغت سے پہلے از حد ضروری ہے۔ ابھی وہ بیچارہ رشد کی عمر کو پہنچا نہیں، سمجھ کی عمر کو پہنچا ہی نہیں، اور اس کے سر سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تربیت کا ایک مربی جو مقرر ہے والد، اس کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تو وہ بڑا ضرورت مند ہے۔ اس قدر ضرورت مند شخص کو بھی وہ دھکے دیتا ہے، اس کی کوئی رعایت نہیں کرتا۔ تو یہ کس شخص کا کردار ہے؟ جس شخص کو یہ لگام نہیں ہے کہ میں نے کل قیامت کے دن جواب دہ ہونا۔ یہ ایک لگام ہے انسان کے نفس کو، ایک بڑی مضبوط لگام ہے، اس بات کا اقرار کر لینا، اس بات پر ایمان لانا کہ میں نے مرنے کے بعد جواب دینا ہے۔ جو شخص اس کا صحیح معنوں میں قائل ہوگا تو اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ میں جس بندے کے ساتھ جیسی بات کرتا ہوں، یہ بات ایسے ہوا میں ختم نہیں ہو جائے گی، میرا جو رویہ ہے کسی کے ساتھ ایسے ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ مجھ سے اس بابت پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کو دیکھا ہے جو بدلے کا منکر ہے، وہ اتنا بدبخت ہوتا ہے کہ یتیم جو کہ انتہائی شفقت کا، انتہائی مہربانی کا مستحق ہے، اسے بھی دھکے دیتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین، محتاج، فقیر، لاچار، اس کو کھلانا دور کی بات، دوسروں کو اس کے کھلانے کی ترغیب تک نہیں دیتا، بلکہ بس پڑتا ہے تو ایسے جملے کستا ہے جس سے اس کا اپنا بخل چھپتا رہے۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے، ایک فقیر اور مسکین کی ایک تو ہے مدد کرنا، ایک شخص خود مدد نہیں کرتا بخل کی وجہ سے، ہے مدد کر سکتا ہے، خود مدد کرتا نہیں ہے، لیکن دوسرا جو شخص ہے، اب اس کے ہوتے ہوئے جب کوئی مسکین اور محتاج سامنے آ گیا جو واقعی ضرورت مند تھا، تو اب یہ بخیل اپنے بخل کو چھپانے کے لیے اس محتاج اور مسکین کے متعلق ایک جملہ کس دے گا، ایک جملہ کس دے گا، اور جملہ کیسا کسے گا کہ دوسرا شخص اس پر یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کی مدد کرنا یا اس کی ضرورت پوری کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اسے نظر انداز کر دینا ضروری۔ اب دیکھیے کہ کتنی ستم ظریفی ہے، چاہیے تو یہ تھے اس مسکین اور محتاج کی اپنے مال میں سے مدد کی جائے، اور اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو ترغیب دے دی جائے، خود نہیں کر سکتے کوئی دوسرا اس کی مدد کر دے، جو آپ کے پاس بیٹھے آپ کا ہم مجلس ہے وہ اس کی مدد کر دے۔ بخل اپنا چھپانے کے لیے ایسا جملہ کس دینا کہ وہ دوسرا اس کی مدد نہ کرے، کتنی بڑی ستم ظریفی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ جرم ایسے شخص ہی سے صادر ہوتا ہے جو بدلے کے دن کا منکر ہوتا ہے، جسے اس بات کا احساس ہے کہ مجھے بدلہ ملنا ہے، مجھ سے پوچھا جانا ہے، مجھ سے حساب لیا جانا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ نہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، نہ مسکین کا حق مارتا ہے،
اور یاد رکھیے کہ حقیقت میں یہ مسکین کا حق ہے. اپنے مال کے اندر مسکین اور محتاج لوگوں کا حق سمجھیے، یہ نہ سمجھیے کہ آپ کوئی ان کی اضافی تعاون کر رہے ہیں. علماء اسلام نے ایک مسئلہ لکھا ہے اس پر، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی مسکین کی مدد کرتے ہیں، حقیقت میں آپ وہ مال اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں. وہ یتیم مسکین محتاج اللہ تعالیٰ کا نائب ہے. تمہارا صدقہ وصول کرنے میں، اللہ کا حق وصول کرنے میں وہ اللہ کا، اب اللہ تعالیٰ کی خود ذات تو اس طرح ہاتھ نہیں بڑھاتی نا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو نہیں پیش کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب کس کو بنایا کہ وہ اللہ کا حق وصول کرے ہم سے؟ مسکین کو بنایا، محتاج کو بنایا، فقیر کو بنایا، یتیم کو بنایا. تو اب خود اندازہ کیجئے کہ مسکین اور محتاج کی حاجت پوری کرتے ہوئے ہمارے جذبات کیسے ہونے چاہیے. اگر ایک بادشاہ ہو اور وہ بادشاہ ہم پر ٹیکس مقرر کر دے اور اپنا ایک نائب مقرر کرے کہ آپ نے میرا جو حق ہے وہ اس شخص کو حوالے کرنا ہے، اور اس پر آپ کا کوئی احسان نہیں، یہ میرا نائب ہے، آپ نے اس کو دینا ہے. انصاف سے بتائیے کہ ہم اس شخص کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے جب ہم کو پتہ ہو کہ یہ خود نہیں ہے، ہم جو دے رہے ہیں یہ بادشاہ کا ہے. تو کتنا احترام بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہوگا، کتنے ادب سے ہم پیش کریں گے. وہ احکم الحاکمین نے یتیم مسکین بیوہ محتاج فقیر کو اپنا نائب بنایا ہوا ہے. تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کوئی چیز کسی کو فقیر کو دے رہے ہوتے ہیں تو فقیر کے ہاتھ میں جاتی ہے، حقیقت میں وہ حصہ اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حصہ فقیر وصول کر رہا ہے. اب کتنے ادب کے ساتھ ہمیں پیش کرنا ہوگا، کتنے جذبات کے ساتھ پیش کرنا ہوگا، کیسا رویہ رکھنا ہوگا، اس کا اندازہ ہمیں خود کر لینا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہو کر ہم سے وصول کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو بدلے کا منکر ہے، وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب تک نہیں دیتا. فویل للمصلین. جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اس کا یہ معاملہ ہے تو حق تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہوگا؟ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل و بے خبر رہتے. دو قسم کے حقوق انسان پر عائد ہیں، اور کل قیامت کے دن دونوں قسم کے حقوق کے متعلق پوچھ ہونی، حقوق العباد اور حقوق اللہ. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا اور بدلے کا قائل ہونا، بدلے کے دن پر ایمان رکھنا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ مجھے میرے اعمال کی جزا سزا ضرور ملے گی، یہی وہ بنیاد ہے کہ بندہ اگر اس کا قائل ہو جائے تو نہ حقوق اللہ میں کوتاہی ہوگی نہ حقوق العباد میں کوتاہی. اور اگر اس کا قائل نہیں رہا، اس ایمان کے اندر فرق ہے، تو سمجھ لیجئے کہ نہ حقوق اللہ اس سے محفوظ ہے نہ حقوق العباد محفوظ ہے. اب پہلی آیات کے اندر حقوق العباد میں کوتاہی کا ذکر ہے کہ بدلے کے دن کا اگر منکر ہے اور قائل نہیں ہے تو حقوق العباد میں کوتاہی اس سے سرزد ہوگی. یتیم کا خیال نہیں کرے گا، مسکین محتاج فقیر کا خیال نہیں کرے گا. اور فرمایا اسی طرح حقوق اللہ کے اندر بھی اس سے کوتاہی ہوگی، اپنی نماز سے غافل رہے گا. یعنی اگر بدلے کے دن کا قائل ہو تو نماز سے غفلت اور بدلے کے دن پر بدلے پر ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اس سے ہمیں ایک اور بات کا بھی پتہ چلا کہ الحمدللہ ہم بدلے کے دن کے قائل ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن اگر ہمارا ایمان بدلے کے دن پر ان چیزوں سے ہمیں روک نہیں رہا، رکاوٹ نہیں بن رہا،
تو ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی محنت کرنا پڑے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً روکتی. لیکن اگر کسی نمازی کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں کوتاہی ہے، وہ اپنی نماز درست کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو بدلے کے دن کا منکر ہے. اگر کوئی بدلے کے دن کا قائل بھی یہ کام کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ بدلے کے دن پر اس کا ایمان کمزور ہے. اس ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس کا استحضار کرنے کی ضرورت ہے، ہر وقت پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بہت سی چیزیں اور بہت سی حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کے قائل ہوتے ہیں، انہیں یقین کے درجے میں بھی ہم نے مان رکھا ہوتا ہے، لیکن ان کا استحضار نہیں ہوتا، انہیں ہم پیش نظر نہیں رکھ رہے ہوتے. اس وجہ سے ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اور جو ہی وہ ہمارے پیش نظر آتی ہے تو ہمیں اپنا گناہ نظر آ جاتا ہے کہ او ہو ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی. اگر تو ایک شخص ایسا ہے کہ جس سے گناہ سرزد ہو گیا، یتیم کے حق میں کوتاہی ہو گئی، کسی مسکین کے حق میں کوتاہی ہو گئی، یا حقوق اللہ کے اندر نماز میں کوتاہی ہو گئی، کوئی ایسا مسئلہ اس سے سرزد ہو گیا، لیکن جو ہی اسے خیال آیا کہ میں نے کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے تو اس نے توبہ شروع کر دی، تو سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان تو معیاری تھا، صرف پیش نظر نہیں رہا تھا، اس لیے اس سے لغزش ہو گئی. جو ہی پیش نظر آیا اس نے توبہ کرنا شروع کر دی، استغفار کرنا شروع کر دی، عزم کر لیا یا اللہ میرے پیش نظر نہ رہا تھا، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے چوک ہو گئی، آئندہ کے بعد مجھ سے ایسی غلطی صادر نہ ہوگی. تو یہ تو وہ شخص ہے جس کا ایمان مضبوط تھا، صحیح تھا، معیاری تھا، بیچارے کا پیش نظر نہ تھا، اس لیے اس سے لغزش ہو گئی. لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے کہ اسے ایمان کا خیال بھی آتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ ظلم اور ستم پر اس نے کمر باندھ رکھی ہے، تو بلا شبہ یہ بات پکی ہے کہ اس شخص کا ایمان آخرت پر صحیح نہیں ہے، معیاری نہیں ہے، معیاری نہیں ہے. اسے خیال بھی آتا ہے، اسے بتایا بھی جاتا ہے، یاد بھی دلایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ظلم پر کمر بستہ ہے، یتیم کا حق دبائے ہوئی ہے، مسکین کو ستایا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، فرائض ضائع ہو رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان بالآخرت نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر. تو اب ہم خود ہی اس بات کا احساس کر لیتے ہیں اور جائزہ لے لیتے ہیں اپنے ضمیر کا، اپنے اندر کا، کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. اور یہ تنقید محض اس لیے ہوتی ہے کہ اور کوئی جگہ نہیں اپنی اصلاح کرنے کی، یہی موقع ہے اسی زندگی کے اندر اندر اپنی کمزوریاں دور کرنی. جب موت آ جانی ہے پھر کوئی موقع نہیں ملے. تو یہ تنقیدی پہلو یا تنقیدی مضمون اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ جب تک ہمیں کوئی اس بات کا احساس نہ دلائے گا کہ ہمارے اندر ایک ضروری چیز کس درجے کی ہے، کیا وہ ہماری ضرورت پوری کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اگر نہیں کر رہی تو ہم اسے اس قابل بنائیں کہ ہمارا اصل مقصد پورا ہو جائے. تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فضل سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم عقیدہ قیامت کو تسلیم کرتے ہیں. جائزہ لے لیں کس درجے کا ہمارا ایمان ہے. اگر ان درجوں پر ہے، صرف کبھی پیش نظر نہیں رہتا، تو یہ لغزش ہے، خطا ہے، گناہ ہے. لیکن اگر اتنا کمزور ہے کہ یاد دلانے، یہ یاد آنے کے باوجود اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو پھر افسوس کی بات، بہت افسوس کی بات. پھر محنت کرنا ہوگی، پھر اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھنے کی بات نہیں کہ میرا ایمان پورا ہے اور میں بخش دیا جاؤں گا، اور یہ پھر اطمینان کی بات نہیں، پھر پریشانی کی بات. پھر محنت کرنا پڑے. تو مالک الملک کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں، مکذب بالدین،
بدلے کے دن کا منکر ہی نماز سے غافل ہوتا ہے۔ نماز سے جو غفلت ہے یہ اسی سے ہوتی ہے جو بدلے کے دن کا منکر ہے۔ اللہ اکبر، جسے بدلے کا یقین ہے نماز سے غفلت نہیں کرتا، نماز سے غفلت نہیں کرتا۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ دیکھیے، اگر بدلے کے دن کا انسان قائل ہو کہ میں نے ایک دن حاضر ہونا ہے اور میرے پاس کوئی سرمایہ ہونا چاہیے، تو کیا سمجھتے ہیں بڑی ضرورت کے لیے سرمایہ جمع کرے گا یا عارضی نفع کے لیے کہ فلانا کہے بڑا نیک ہے، فلانا کہے بڑا نیک ہے؟ ان عارضی نفع کے لیے چھوٹا سا مول لے کر اپنا عمل بیچ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ جس کو بدلے کے دن کا احساس ہے کہ میں نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور وہاں میری ضرورت ہوگی نماز، وہاں میری ضرورت ہوں گے صدقے، وہاں میرے کام آئیں گے میری زکاتیں اور میرے نیک اعمال کام آئیں گے، تو وہ تھوڑے سے حقیر ثمن کے بدلے کے اندر اپنا عمل نہ بیچے گا۔ اپنا سجدہ، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حج، اپنے زکات و صدقات، چھوٹی چھوٹی، یہ بہت چھوٹا مول ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں یہ صدقہ کر رہا ہوں، اس لیے کوئی شخص کہے گا بڑا صدقہ، یہ بڑا غنی، نماز پڑھتا ہوں یہ بڑا پکا نمازی، حج کیا تاکہ لوگ حاجی کے صدقہ کرنا، یہ بہت تھوڑا مول ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی اثر کل قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ لیکن جو بدلے کے دن کا صحیح معنوں میں قائل ہے، جس کے سامنے یوم آخرت اور آخرت کا سارا منظر موجود ہے، وہ کبھی بھی اپنا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی برباد نہیں ہونے دے گا، برباد نہیں ہونے دے گا۔ بڑے سے بڑا عمل بھی اگر دکھلاوے کی وجہ سے ہے، دیکھو نا بہت بڑا یہ ایک مصیبت ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ اکثر تو جو مخلص متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا مسئلہ شیئر کرتے ہیں کہ مجھے شک پڑ جاتا ہے کہ اس کام میں کہیں دکھلاوا نہ ہو رہا ہو۔ پریشان ہوتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دکھلاوا آ گیا تو ستیہ ناس ہو گیا، میرا ستیہ ناس ہو جائے گا، اس لیے وہ بیچارے پریشان ہیں، وہ مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جی مجھے یہ شبہ پڑتا ہے کہ کہیں یہ دکھلاوے میں نہ آ جائے۔ آخر اسے یہ بہت اس منزل میں کامیابی اور ترقی کے سفر میں جس میں میں اور آپ چل رہے ہیں، ہمارے سفر میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کا اور اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں، اور وہ حل یہ ہے کہ تم یوم آخرت پر اپنا نظر رکھو، تم بدلے کے دن کی خالص اور خوف والی کیفیات کو سامنے رکھو، یہ تمہارا جو دکھلاوے والا شبہ ہے یہ ختم ہو جائے، دکھلاوا ختم ہو جائے۔ تو دکھلاوا یہ ایک بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے جو آخرت کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے چلنے والے مسافر کو پیش آتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ بندہ یوم آخرت کے مناظر کو اپنے سامنے رکھے، جو اس کا عقیدہ آخرت ہے اسے پیش نظر رکھے، اسے پتہ چلے گا کہ میں نے اپنا کام، کوئی نیک کام دنیا کی کسی چھوٹی غرض کے لیے نہیں کرنا، بلکہ میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا، میں یہ کام اس لیے کروں گا تاکہ کل مشکل وقت میں میرے کام آ جائے، تاکہ جہنم کی عذاب سے مجھے چھٹکارا مل جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی اور میرے درمیان یہ کام پردہ بن جائے۔ صدقہ اس لیے کروں گا تاکہ اللہ کا غضب اس سے بجھ جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں میں۔ نماز اس لیے پڑھے گا تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب میں پہنچوں تو یہ میرے لیے معاون بن جائے، قبر کی تاریکی کے اندر میرے لیے نور کا ذریعہ بن جائے، میرا ساتھی بن جائے۔ تو یہ تب ہوگا جس وقت انسان کل قیامت کے دن کے اگلے جہان کی جو سخت منازل ہیں ان کو پیش نظر رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ دکھلاوا کرتے ہیں جو بدلے کے دن کے منکر ہیں۔ منفی پہلو میں کیا سمجھ آیا کہ جو بدلے کے دن کے قائل ہیں وہ دکھلاوے سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ دکھلاوے سے بچنا ہے
تو یوم آخرت، آخرت کے جو مناظر ہیں، جو آخرت کے عقائد نظریات ہیں، جو حالات ہیں، ان حالات کو پیش نظر رکھو تاکہ اخلاص پیدا ہو جائے۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایک تو انسان کے بدن پر اللہ کا حق ہے، بہت سے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے سر فہرست نماز ہے۔ تو نماز کا ذکر فرمایا کہ نماز سے غفلت کا سبب بنتی ہے، یوم آخرت کا انکار کرنا، بدلے کے دن کے متعلق عقیدے کا کمزور ہونا، اس کا اثر یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حق نماز میں کوتاہی کرتا ہے۔ اور دوسرا، ہم پر جو حق عائد ہے وہ مال کے اندر اللہ کا حق ہے۔ فرمایا جو آخرت کا منکر ہوتا ہے وہ مال کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہوتا ہے اس میں بھی کوتاہی کرتا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ معون کو روکتے ہیں۔ معون کے متعلق علماء کرام نے لکھا، ویسے معن کا معنی ہوتا ہے شیء قلیل، تھوڑی سی چیز۔ علماء کرام نے لکھا کہ زکوٰۃ جو ہم پر فرض ہے وہ کل مال کی نسبت تھوڑی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 40واں حصہ رکھا، فرمایا 39واں حصہ اپنے پاس رکھو، صرف 40واں حصہ میرے نام پر دو۔ تو اب ایک طرف 39 ہیں اور ایک طرف صرف ان میں سے ایک ہے، تو 39 کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ تھوڑی سی چیز ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا جسے بدلے کا دن جس کے پیش نظر نہیں، جو بدلے کے دن کا منکر ہے، اس تھوڑی سی چیز کو بھی روکے رکھتا ہے، اور یہ تھوڑی سی چیز بھی میرے راستے پر دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی علماء اسلام نے لکھا کہ معون کا معنی برتنے کی چیز، یعنی ایسی چیز جس کے استعمال سے وہ چیز کم بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جس طرح برتن ہے، پانی پینے کا، پینے کا پانی، اب برتن، اگر ایک برتن کسی نے مانگا تو اگر آپ نے برتن دے دیا اور اس نے اس میں پانی پی لیا تو برتن تو نہیں پیے گا، پانی ہی پیے گا، برتن تو واپس آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ لیکن فرمایا جو شخص آخرت کے دن کا منکر ہوتا ہے، جو شخص بدلے سے مستغنی ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، جو بندہ اس احساس سے عاری ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانا ہے اور وہاں مجھے نیکی کی ضرورت پڑنی ہے، وہاں مجھے، تو وہ شخص اتنا گھٹیا پن پہ آ جاتا ہے کہ برتنے کی چیز بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو انسان کتنا گر جاتا ہے عقیدہ آخرت کے بغیر۔ عقیدہ آخرت اگر درست نہ ہوگا اور یہ احساس اگر نہ ہوگا تو کتنی گری ہوئی زندگی ہے انسان کی۔ نہ اس سے معاشرے کا کوئی کمزور فرد یتیم بچتا ہے، نہ کوئی مسکین بچتا ہے، نہ اللہ کے حقوق کے معاملے میں وہ احتیاط برت سکتا ہے، اور اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے، اخلاق اتنے گر جاتے ہیں کہ ایک ایسی چیز بھی کسی کو خندہ پیشانی کے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا جس چیز سے وہ اگر فائدہ اٹھا بھی لے تو اس نے ختم نہیں ہو جانا، دوبارہ واپس آ جانی ہے وہ چیز، بغیر نقصان کے واپس آ جانی، لیکن وہ اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ بدلے کا دن اس کے پیش نظر نہیں رہتا۔ تو ہمیں اس بات کا احساس ہوا اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر کہ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، عقیدہ آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ عقائد و نظریات کا یہ جو تعلیمات وحی ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو تہذیب ہے، اس کی جو معاشرت ہے، وہ اعلیٰ درجے کی ہو، بہترین طریقے سے زندگی بسر کرے، اور وہ جس طرح اللہ پر ایمان لائے بغیر نہیں آ سکتی، جس طرح رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وہ حسن انسانی تہذیب اور معاشرے میں نہیں آ سکتا، اسی طرح بدلے کے دن، قیامت والے دن پر ایمان لائے بغیر بھی وہ حسن انسانی تہذیب اور معاشرے میں نہیں آ سکتا۔ وہ تبھی آئے گا جب قیامت کے دن پر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا۔ اب یہ بات ایک سوال ہے کہ دیکھو جی ہم مسلمان ہیں، ہم تو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں، تو اس شبے کا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دو قسم کے ہمارے لوگ ہیں۔
ایک تو وہ ہے کہ جن کو ایمان تو ہوتا ہے بیچاروں کو، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جو ہی انہیں خیال آتا ہے وہ توبہ استغفار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا ایمان درست ہے، صرف عقیدہ آخرت پیش نظر نہیں رہتا، اس وقت صفحہ خیال سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ان سے لغزش ہو جاتی ہے۔ جو ہی وہ سامنے آ جاتا ہے نظر کے اور یاد آتا ہے تو بندہ توبہ استغفار کرنے لگتا ہے۔ یہ بندہ مطمئن رہے، یہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرا عقیدہ درست ہے اور میرے اندر یہ ایمان موجود ہے۔ لغزش ہو جانا، خطا سرزد ہو جانا، یہ انسان کی نسل سے کوئی بعید نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا کہ اس انسان بیچارے کا ذہن بٹ جاتا ہے، اس سے لغزش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ پلٹ کر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کو جتنا خطا کار اور لغزش کھائے ہوئے انسان کا رونا پسند ہے، اتنا کسی متقی پرہیزگار کا سجدہ پسند نہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب کوئی بھولا اور بھٹکا ہوا بندہ رو کر آ کے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی، اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ کے حبیب پیغمبر نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسا ایک شخص سفر پر تھا، کسی بیاباں کے اندر چلا گیا، وہ تھکا، اس نے اپنی سواری جس کے اوپر اس نے اپنا کھانا رکھا ہوا تھا، پینے کے لیے پانی رکھا ہوا تھا، سواری سے اترا اور وہ تھوڑا سستا گیا، لیکن اس کی آنکھ بند ہوئی اور سواری غائب ہو گئی۔ وہ بڑا ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، لیکن سواری اسے نہیں ملی۔ اب بھوک نے ستایا ہوا ہے، پیاس نے ستایا ہوا ہے، اور وہ مایوس ہو کر پڑ گیا کہ اب موت ہی ہے، میری موت ہی ہے۔ مایوسی کے عالم میں یوں اس نے آنکھیں بند کی، اور جو آنکھیں کھولی تو اس کے پاس اس کی سواری موجود تھی۔ وہ اتنا خوش ہو گیا کہ حواس پر اس کی خوشی غالب آ گئی۔ اس نے کہنا تو تھا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوش اتنا ہوا، اس کے حواس پر اس کی خوشی اتنی غالب آ گئی، کہنے لگا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اتنی زیادہ خوشی کہ کس پر غالب آ گئی؟ حواس پر غالب آ گئی۔ فرمایا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی خطا کار اللہ کے دروازے پر آ کر روتا ہے، حق تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، جب لغزش سرزد ہو جائے لیکن عقیدہ سامنے آئے، اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، اس کے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت یاد آ جائے کہ میں اس عظیم پیغمبر کا پیروکار ہوں، یا عقیدہ آخرت یاد آ جائے کہ میں نے اللہ کے دربار میں ایک دن جواب دہ ہونا ہے، وہ جو سامنے آئے بندے کو اپنی غلطی پر ندامت آ جائے، یہ بندہ خوش رہے، یہ مطمئن رہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اس کا عقیدہ درست ہے۔ لیکن اگر لغزش و غلطی صادر ہو گئی، اللہ کی مخلوق کے سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہو گئی، اسے یاد آ گیا اللہ تعالیٰ، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت بھی یاد آئی، اسے عقیدہ آخرت بھی یاد آیا، لیکن اس کے باوجود اس نے برائی کو چھوڑا نہیں، اس گناہ پر کمر بستہ رہا، دبائی رکھا، تو یہ بندہ قابل افسوس ہے، یہ بندہ قابل افسوس ہے۔ یہ مطمئن نہ رہے کہ میرا عقیدہ درست ہے، بلکہ یہ سمجھ لے کہ میرا عقیدہ درست نہیں، میں نے اپنے عقیدے پر محنت کرنی ہے، میرا عقیدہ مردہ ہے، لفظوں کی حد تک مجھے یاد ہے، لیکن وہ عقیدہ میرے لیے رکاوٹ نہیں بن رہا۔ یاد رکھیے عقیدہ کس چیز، عقیدہ گرہ کو کہتے ہیں، گڈھ عقیدہ گرہ ہے۔ اگر کسی کو عقیدہ باندھتا نہیں ہے نا، سمجھ لے وہ عقیدہ نہیں۔ عقیدہ وہ ہو جو آپ کو باندھ دے، پابند کر دے، وہ عقیدہ ہے۔ جب عقیدہ آپ کو باندھ نہیں رہا، پابند نہیں کر رہا، تو مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ کا عقیدہ درست ہے۔
وہ رسمن ہوگا۔ اب کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے رسمن اختیار کی ہوئی ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ پیارے الفاظ، وہ عقیدے والے الفاظ رسمن میں نے قبول کیے ہوئی ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم پکے ہوتے ہیں ضد کی وجہ سے، کہ مقابلہ آ گیا، ایک فریق سامنے تھا، ادھر تھا، اس نے کچھ باتیں کی، کچھ ہم نے کی، مجبوری بن گئی، ہم اس پر ڈٹ گئے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نظریات توحید، نظریات رسالت، نظریات عقائد آخرت کے، یہ ہم نے کسی کے مقابلے میں آ کر ہم نے ان پر قائم رہے ہوں۔ تو اگر کسی کے مقابلے میں آ کر کوئی چیز مانی ہوئی ہے، وہ خود آپ کو پابند نہیں کرتی، تو وہ عقیدہ نہیں ہے۔ جو نجات کے لیے ضروری ہے، عقیدے کی وہ شکل آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ فکر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں عقائد اسلامیہ کا روح نصیب فرما دے، صحیح روح نصیب فرما دے، ہمیں متفکر کر۔ یاد رکھیے، جب تک فکر ہے اپنی آخرت کی، جب تک اس بات کا احساس ہے کہیں میں اللہ کے عذاب کے تحت نہ آ جاؤں، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو یہ ایمان کی دلیل۔ اور اس سے مومن کسی حال کے اندر بھی بے خوف نہیں ہوتا۔ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ کو اللہ کی رحمت کی بھی امید ہے اور اللہ کے عذاب کا بھی ڈر رہتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، مطمئن رہیں، یہ ایمان ہے۔ لیکن اگر ایک چیز پر تکیہ کر لیا، کسی ایک پر، صرف خوف ہی خوف اور رحمت کو پیش نظر نہ رکھا، تو سمجھ لیے غلط رستہ ہے۔ اور اگر رحمت کو پیش نظر رکھ لیا، عذاب الہی کا، اللہ تعالیٰ کے غضب، غیظ، غصے، اس کے عذاب کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے، صرف رحمت کر لی، یہ بھی غلط کام ہے، یہ بھی غلط رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مالک الملک کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا دیکھا ہے تو نے اس شخص کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں ترغیب دیتا مسکین کو کھلانے پر۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روکتے ہیں حقیر سی چیز کو بھی، تھوڑی سی چیز کو بھی روکے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنی مقدس کتاب کے مطابق اپنے عقائد و نظریات بنانے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔